الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے انتہائی قابل صد اکرام و تکریم بزرگ اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت چل رہا تھا۔ اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شروع ہو کر غار ثور تک آتا ہے، اور ایک حصہ غار ثور سے مدینہ طیبہ تک آتا ہے۔ اب غار ثور کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، صبح ہوتی ہے، مشرکین مکہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ بستر پر شخصیت آرام فرما ہے، چادر اٹھاتے ہیں تو چہرہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کو ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی بہت مغموم ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ آقا مجھے آپ ان روپے اور پیسوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے تو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون، علی تیرا میرے ساتھ رشتہ ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، علی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نے نبی بن کر نہیں آنا، کوئی نیا نبی میرے بعد نہیں بنے۔ اور میں علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے، وہی قرابت ہے، وہی رشتہ داری ہے، وہی معاملات ہیں، لیکن تو ولی تو بن سکتا ہے، تو غوث قطب ابدال بنتا ہے، تو اللہ کا مقرب بنتا ہے، تو میرا بھائی بنتا ہے، لیکن تو نبی نہیں بنتا، تو معصوم نہیں بنتا، محفوظ بنتا ہے، معصوم نہیں بنتا۔ آج ساری لڑائی ہی اسی بات پر ہے۔
معصوم میں اور محفوظ میں بڑا فرق ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ودیت کرتا، مبعوث کرتا شخصیت ہو، جو معصوم عن الخطا، جس کے بارے میں قرآن یہ کہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کے بارے میں قرآن یہ کہے مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ آئے یہ جتنے کام موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ نے جتنے کام میرے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، ما فعلتہ، میں نے نہیں کیا، عن امری، یہ اس کا امر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اور میں تیری میری نسبت اپنی جگہ، لیکن تجھے یہ امانت دی جا رہی ہے، اور وہاں صدیق اکبر کو نبوت کی امانت دی جا رہی ہے۔ غار ثور ہے، اب یہاں مشرکین مکہ نہیں، ہاں بھئی تم علی، جی میں، حضور کا وہ چلے گئے آئے۔ اب وہاں سے مشرکین مکہ بھاگے اور دو جگہوں کا خیال آیا، دو جگہوں کا، حضور اپنے گھر نہیں تو بیت اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں تو بیت اللہ، اور اگر بیت اللہ بھی نہیں تو پھر صدیق کے ہاں۔ ہمارے ہاں بڑا اچھا ایک تاثر ہوتا تھا، چونکہ مجھے پرانے لوگوں سے، پرانے احوال سے، یا یوں کہہ لیں میرے اندر کوئی پرانی روح ہے کہ پرانی باتیں مجھے اچھی لگتی۔ کسی دیہات میں جائیں نا تو اس سے پوچھتے تھے فلاں بندہ، یا جی آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، وہ فلاں جگہ پر ہوگا، یا کھیت پہ ہوگا، یا گھر پہ ہوگا، یا کسی بیٹھک پہ ہوگا، یا فلاں ڈیرے پہ ہوگا، بس دو چار جگہ ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ نہ کسی کے پاس موبائل تھا، نہ 5G تھی، نہ 4G، نہ 3G، نہ 2G، نہ 1G، بس جی بسم اللہ تھی۔ آج یہ 5G آ گئی ہے، اس کی وجہ سے جی بسم اللہ چلی گئی۔ پہلے جی بسم اللہ تھی، محبت تھی، الفت تھی، راحت تھی، سکون تھا، پیار تھا، رواداری تھی۔ اب 3G 4G 5G آ گئی تو سب کچھ ختم، وہ جی ختم ہی ہو گیا، جی بسم اللہ والا تاثر ہی ختم۔ سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچے تو یہ بھی سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت اسماء نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہا نے، کدھر ہے بھائی تیرا باپ کدھر؟ مجھے نہیں، تھپڑ مارا زور سے۔ معصوم بچی کو ہمیشہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے تشدد شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن سارے کا سارا دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں، کلام ہو رہا ہے، بھئی رب کون ہے؟ نمرود کہتا ہے میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں رب الذی یحیی و یمیت، نمرود سن، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا۔ تو نہ سمجھ تھا، فیصلہ کیا بھئی ایک جو قصوروار ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو بے قصور ہے اس کو پھانسی دے دو۔ ایسے ہی کیا اس نے،
جو قصوروار تھا چھوڑ دیا، جو بے قصور تھا پھانسی دے دی، کہا میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ ہائے ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ عقل کا اندھا ہے، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر انگشتے وہ انگلیاں چبانے پر، آسان الفاظ، شدت حیرت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی انگلی چبانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کفر انگلیاں چبانے، بھئی یہ بڑا عجیب جواب دیا ہے، اس کے آگے تو کوئی اور جواب ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر اس پر مفسرین اکرام نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوتا، مغرب سے طلوع۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب باطل کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کس پر اتر آتا ہے؟ مارنے، دہشت گردی ہے، دہشت گرد ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو بھی فرمایا جاتا ہے اگرچہ حالات موافق نہیں ہیں، اگرچہ حالات صلح حدیبیہ کے موقع پر حالات موافق نہیں ہیں، شرائط کفر کی ہیں، معاملات کفر کے ہیں، مطالبات ان کے ہیں، سب کچھ ان کا ہے، لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا فرمایا جا رہا ہے پریشان نہ ہو، ان قریب بڑی فتح مبین۔ اور وہ دنیا نے دیکھا کہ ایسا فاتح جو 10,000 کے عربوں کا لشکر لے کر 10,000 جری صحابہ، جو ایک ایک صحابی 1 لاکھ کے برابر ہے، لیکن عجیب فاتحانہ انداز ہے۔ لوگ فاتحانہ انداز میں کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو سروں کے مینار لگا دیتے ہیں، لیکن عجیب فاتح ہے جس کی گردن اتنی جھکی ہوئی ہے کہ اونٹنی کے کوہان کے ساتھ لگی۔ اور آج 1400 سال کے بعد پھر یاد تازہ ہو گئی، ایک پورا ملک فتح ہوا جس میں زندہ جلایا گیا، مارا گیا اور ذبح کیا گیا، جی عورتوں کی عزتیں پامال کی گئیں، سب کچھ کیا گیا، لیکن جب پھر فاتحانہ انداز میں اللہ کے محبوبین داخل ہوتے ہیں تو پھر وہی آواز لگاتے ہیں جو 1400 سال پہلے امام الانبیاء نے آواز لگائی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، مکے والو آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ وہی مکہ ہے، پتھر بھی مارے ہیں، وہی مکہ ہے، گالیاں بھی دی ہیں، وہی مکہ ہے، برا بھلا بھی کہا ہے، وہی مکہ ہے، طنز بھی کیے ہیں، تانے بھی دیے ہیں، گردن کے اندر چادر کو ڈال کر بل بھی ڈالا گیا ہے، اور پیچھے باتیں بھی کی گئی ہیں، کانٹے بھی پھینکے گئے ہیں، دکے بھی دیے گئے ہیں، گھروں سے بھی نکالا گیا ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود آج مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، مکے والوں سنو آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ڈھونڈو بھائی، انعام مقرر کرو، جب نہیں ملے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دودھ کے ساتھ پانی کا ریٹ بھی دودھ والا لگتا ہے،
اور آج کل تو دودھ بھی ماشاءاللہ اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے بنتا ہے۔ پہلے صرف اتنا تھا، پانی ملاتے تھے، اس میں کوئی صاف ملاتا تھا، کوئی نالے والا ملا دیتا تھا۔ اب تو معاملہ یہ ہے، وہ دودھ بنایا جا رہا ہے واشنگ مشین میں۔ اب تو صورتحال یہ ہو، دودھ بنایا جا رہا ہے واشنگ مشین۔ خیر، تو دودھ کے ساتھ پانی کا ریٹ بھی دودھ والا ہو جاتا ہے۔ انعام مقرر کیا جاتا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیے گا۔ اور ساتھ کہا بھی جو صدیق کو بھی پکڑ کے لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ دیے جائیں۔ اب ٹیمیں روانہ ہیں جی، ڈھونڈ رہے ہیں تو چلتے چلتے غار ثور تک پہنچے۔ غار ثور تک پہنچے تو غار ثور نیچی ہے، جھک کر دیکھنا پڑتا ہے، جھک کر داخل ہونا پڑتا ہے۔ ویسے عمومی ہے نا کہ غار جو ہے وہ سیدھی ہوتی ہے اور اس میں بندہ، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ نیچے جھک کر ایسے دیکھیں تو غار کے اندر داخل ہوں گے، اگر جھک کر نہ دیکھیں تو غار کے اندر۔ تو دو ہیں، سیدنا صدیق اکبر پریشان ہیں، باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، لوگ چل رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا تنصروا فقد نصروا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا۔ جب نکلے سیدنا صدیق اکبر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچے اور تسلی دی جا رہی، سیدنا صدیق اکبر کو تسلی دی جا رہی، لا تحزن، اللہ کے نبی تسلی دے رہے، صدیق اکبر خوف مت کھاؤ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، معنا، اللہ دونوں کے ساتھ۔ تو وہیں پر مکڑی نے جالا تن دیا، کہا جی نہیں، یہاں نہیں آئے ہوں گے۔ پھر دوسرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام فرما رہے ہیں، کالا آیا ہے۔ کالے ہر جگہ ہوتے ہیں اور جو بالخصوص نقصان پہنچانے کی غرض سے آتے ہیں۔ اس نے ڈنگ مارا، زہر پھیلا، تکلیف شروع ہوئی، ہلے نہیں، جسم کے اندر حرکت نہیں ہوئی، آنسو گرا، کہا صدیق خیریت ہے؟ میں آقا، عرض کی آقا ڈنگ مارا ہے۔ اچھا، بتایا کیوں نہیں؟ بتاتے، ہلاتے، پاؤں ہٹاتے۔ عرض کی آقا آپ کے آرام کے اندر خلل آتا ہے، صدیق کی اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ آپ کے آرام کے اندر خلل آتا۔ اچھا لاؤ، پھر لعاب دان لگایا، وہاں حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں ٹھیک، یہاں صدیق کی ایڑی پر لگایا، ایڑی ٹھیک۔ مسلمہ کذاب نے بھی نا، اس کو کسی نے کہا کہ جو مدینے والے نبی تھے تو وہ بھی بچوں کے منہ پر نا، وہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے پاس لایا جاتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھٹی ڈالتے یا کھجور چبا کر ڈالتے یا اپنا لعاب دان لگاتے۔ کہا بھی میرے پاس بھی لاؤ، اس کے پاس بھی بچے لے کر گئے۔ تو جس کو لعاب دان مسلمہ نے لگایا نا، وہ بچہ گونگا ہو گیا، بچہ گونگا۔ تو یہ شان ہے میرے نبی کی۔ تیسرے دن
عامر بن فہیرہ لے کر آتے ہیں اونٹ، 2 اونٹ ہیں۔ جی یہ کس کس کے ہیں؟ آقا یہ ایک میرا ہے، ایک آپ کا ہے۔ 2 اونٹ اسی آج کے دن کے لیے خرید کے 6 مہینے سے سنبھال رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، بہجرت کے موقع پر یہ کام آئیں گے۔ اچھا لیکن ابو بکر میں ویسے نہیں لوں گا، قیمت دے کر لوں گا۔ ہمارے جیسا کوئی 14ویں صدی کا ہوتا کہتا ایک تو میرا ہے نا تو دوسرا بھی میرا ہی، نہیں اور میں خرید لوں۔ جی آپ کا ہے، جو 40,000 درہم لٹا سکتا ہے وہ اونٹ نہیں لٹا سکتا؟ جو جان دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، اولاد کی ڈیوٹی لگائی ہے، اولاد خدمت کر رہی ہے، میں خریدوں گا جی، جیسے جی چاہے۔ اب چلے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آسے ہی ہوتے ہیں، کبھی پیچھے۔ ہائے ہائے، مکے میں ابھی تک بات ہی چل رہی ہے۔ تو مکے میں جی ملے نہیں ملے، تلاش جاری ہے۔ تو ایک قافلے والے چند لوگ آتے ہیں باہر سے، اور وہ آ کر حرم میں داخل ہوئے، کیا ہو رہا ہے؟ جی تلاش جاری ہے، مل نہیں رہے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ میں نے وہ ساحلی افق کی طرف سیاہی سی دیکھی۔ تو سراقہ بن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سراقہ سمجھ گیا وہی ہے، کہا نہیں نہیں وہ نہیں ہے، وہ تو فلاں فلاں سفر پر جا رہے تھے، ان کو دیکھا ہو۔ اور گھر کے باہر سے ہی باندی کو کہا کہ میرا گھوڑا زین ڈال کر مکے سے باہر لے آؤ، تم گھوڑا لے جاؤ، میں دوسرے راستے سے آؤں۔ اس نے توشہ گھوڑا ہر چیز تیار کی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ یہ آیا اور اس نے آ کر عربوں میں فال نکالنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، فال نکالو جی فال نکالو۔ گھر پہنچا، اس نے فال نکالی، میں پکڑ لوں گا، نہیں مشکل، نے پھینکا، پھر چل پڑا۔ باندی سے گھوڑا لیا، گھوڑا دوڑاتے 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 اندازہ ہو گیا بھی 2-3 سوار ہیں، 2 اونٹ ہیں۔ قریب ہوا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، گر گیا۔ پھر گھوڑا اٹھا، پھر بیٹھا، پھر آگے چلا، پھر ٹھوکر کھائی گھوڑا، پھر گر گیا، پھر فال نکالی، کہا میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا۔ تیسری دفعہ پھر بیٹھا اور اتنے قریب پہنچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عامر بن فہیرہ جو باتیں کر رہے تھے آپس میں، باتوں کی آوازیں سن۔ اتنا قریب پہنچا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، پھر گرا اور گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں ریت کے اندر دھنس گئے، دونوں پاؤں۔ اب وہاں اس نے لفون لفون امان 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 پکارنی شروع کر دی، اب مجھے امان دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور حضرت ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر اسے کہو امان ہے، جاؤ۔ کہا نہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، آپ مجھے لکھ کر امان دیں، میں ویسے نہیں جاؤں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ الفاظ امان کے لکھ کر اسے دیے۔ جب یہ لینے کے لیے پاس آیا نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔
سراقہ نے یہ بات سنی اور سراقہ واپس لوٹ گیا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں ایمان لایا، اور ایمان لا کر پھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر وہ دور گزرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، پھر میں وہیں تھا، ان کا وصال ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسریٰ فتح ہوا، کسریٰ ایران، اور مسجد نبوی کے اندر سونے اور جواہرات کا ڈھیر لگا۔ اب مال غنیمت تقسیم ہو رہا، تو مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے کنگن دیکھے اور فرمایا بلاؤ سراقہ کو، بلاؤ سراقہ کو۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر پاس کھڑے ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سراقہ وہ وقت یاد ہے، وہ لمحات یاد ہیں، وہ کیفیت یاد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، لے تیری امانت میں نے تجھے دی۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی دل کی طرف، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ پھر آگے چلے، ام معبد ہے، خیمہ ہے، جی کوئی ہے خیمے میں؟ جی ہوں، آپ کون ہیں؟ بی بی ہم مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں۔ اچھا جی، مسافر سوال کر رہے ہیں، بی بی تیرے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں ہے۔ یہ بکری جو گھر پہ بندھی ہے، تیرے خیمے میں بندھی ہے؟ کہا جی یہ بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، اس لیے نہیں جا سکی تھی۔ اچھا، اگر بی بی اجازت ہو تو ہم دودھ دو لیں؟ کہا جی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے دودھ نکالنے کے لیے، آواز آئی بکری خیال کرنا، پہلے تیری نسبت اور تھی اب اور ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج ہے؟ ہیں جی، کسی سبب کا محتاج؟ اللہ دینے پر آئے تو 100 سال کے بوڑھے کو اولاد دے، اللہ دینے پر آئے حضرت مریم کو بے موسم پھل دے، یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، تالے لگے ہیں، چابی میرے پاس ہے، کہاں سے آئے؟ جی چابی آپ کے پاس، تالا آپ نے لگایا، دروازہ بند۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ مجھے پھل دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا پھر، کہا مریم جو رب تجھے بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ رب زکریا کو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہاں نسبت ہے، اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں۔ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو تھن بھرے ہوئے،
ایک برتن، دوسرا برتن، تیسرا برتن، چوتھا برتن، سارے برتن بھر گئے۔ اماں سے فرمایا اماں دودھ پیو۔ اماں نے دودھ پیا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، سیدنا ابوبکر کو پلایا، پھر خود نوش فرمایا، پھر دودھ دھویا، پھر چل پڑے۔ شام ہوئی، ام معبد کا خاوند آیا، خیمے میں داخل ہوتا ہے تو خیمے کی رت بدلی ہوئی ہے، خیمہ خوشبوؤں سے معطر ہے، خیمے کی چال ڈھال بدلے ہوئے ہیں۔ خیریت ہے، بڑا نیک آدمی آیا، بڑا بزرگ آدمی تھا، بڑا نورانی چہرے والا تھا، بڑے وقار والا تھا، بڑا آدمی آیا تھا۔ کیا ہوا پھر؟ کہا جی ایسے ایسے ہوا، اس نے بکری سے دودھ نکالا، خود بھی مجھے بھی پلایا، خود بھی پیا، چھوڑ کے پھر چلا گیا، لاؤ مجھے بھی پلاؤ، خود دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد کہا مجھے لگتا ہے یہ وہ مکے والا آیا ہے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ وہ مکے والا آیا ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ لپیٹو، خیمہ لپیٹو، ریوڑ اکٹھا کرو، بس ہم بھی چلتے ہیں، سنا ہے بڑی اچھی دعوت دیتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ ہاں چلو، میں بھی تیار، چل پڑو۔ آگے مدینہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہاں جی، وہ کافی عرصے پہلے چچنیا والوں نے ایک ویڈیو سی ریلیز کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالہ مبارک انہیں کچھ عرصے کے لیے دیا گیا، تو چچنیا کا صدر خود بڑی عزت، علماء اس نے سارے علماء اکٹھے کیے، اور پھر وہ پیالے مبارک کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال رہا، اس کو ایسے پروٹوکول سے لے کر آیا کہ دنیا کی، وہ مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ دنیا کا سب سے قیمتی گاڑیوں کا قافلہ تھا، اور اس نے سارے وقت میں اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں خود اٹھائے رکھا کہ یہ وہ عزتوں والی بات ہے جو مجھے نصیب ہوئی۔ اس نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے کہا یہ سعادت، ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشد۔ میں نے کہا آج 1400 سال کے بعد ایک پیالے کا اتنا استقبال ہو رہا ہے، تو جو پیالے والا خود ہے، مدینے والے اس کے استقبال میں کیسے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ تو روز مدینے والے باہر تک آتے، مدینے کے مضافات تک، جو راستہ مکہ مکرمہ سے آتا ہے اس راستے تک آتے، اور پھر جب سورج ڈھلنے والا ہوتا یا اس کی جو منزل کا وقت ہے، زوال کے وقت کے قریب ہوتا، تو اس وقت وہ واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے بھی اب بس اب نہیں وقت نہیں ہے۔ جیسے پرانے وقتوں میں منزل کے حساب سے چلا کرتے تھے لوگ، اور وہ رات کے تیسرے پہر اپنا سفر شروع کرتے، اور جس وقت دھوپ تیز ہو جاتی اور جس وقت دھوپ چپنے لگ جاتی تو اس سے پہلے وہ اپنا سفر ختم کر کے وہ اپنی جانوروں کا، سواریوں کا، اپنے خیموں کا بندوبست کر لیتے، پھر وہ شام تک آرام کرتے اور شام کو پھر سفر شروع کرتے، پھر رات کو پھر آرام کرتے اور پھر صبح کو سفر۔
تو وقت تھا اس وقت چلے گئے۔ تو ایک یہودی اپنے کسی کام کے سلسلے میں کھجوریں اتارنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا دور سے سیاہی سی ہے، کچھ سواری سی ہے، لیکن سواری کی شان بڑی عجیب ہے، سواری پر بدلی سایہ کیے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ جس طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی پڑتی تھی، دوسری طرف آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ سایہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ تھا، آپ جب بھی سفر پر نکلتے بدلی آپ کے اوپر سایہ کیے رہتی تھی۔ اور صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات نہیں، جب آپ سیدنا آمنہ کے بطن مبارک میں تھے تب بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سفر پر نکلتی تھی تب بھی بدلی ان کے سر پر سایہ کی جاتی۔ اس نے دیکھا بڑی سی، وہ چلایا، مدینے والوں خوشخبری ہو تمہیں، مدینے والوں جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے، آئے۔ کیا عجیب تڑپ ہوگی صحابہ کی، کیا عجیب منظر ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف۔ تو میرے بھائیوں، دین کا ہم تک پہنچنا یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ آج 1400 سال گزر چکے، دنیا کی بہترین سروسز ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں جو مکہ سے مدینہ کے درمیان چل رہی ہیں۔ اب تو ٹرین سروس شروع ہوگی، جو زیادہ پیسے والے ہیں وہ جہازوں پر جاتے ہیں جی، جدہ سے فلائٹ لی مدینہ چلے گئے، مدینہ سے فلائٹ لی جدہ آ گئے، وہاں سے مکہ آ گئے، پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ ذرا چشم تصور میں وہ سوچیں تو صحیح کہ کس انداز سے یہ 500 کلومیٹر کا سفر کیا ہوگا۔ دین آسان، ہمیں جو دین ملا ہے یہ تو ایک تشتری میں رکھ کر، پلیٹ میں رکھ کر حلوے کی طرح ملا، ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں نا۔ ہم تو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، باپ مسلمان، ماں مسلمان، بہن مسلمان، بھائی مسلمان، خاندان مسلمان، بس اسی مسلمانی کے چکر میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد، کچھ بھی نہیں۔ جی ہم مسلمان ہیں اور جنت ہماری۔ کیا جنت اتنی آسان؟ کیا جنت کے فیصلے اتنے آسان؟ اگر اتنے آسان ہوتے تو صحابہ کو اپنی جوانیاں قربان کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اگر اتنے آسان ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ غار ثور سے نکلے، یوں مکے کی طرف دیکھا اور فرمایا ما احسن بیتی بیت ربی، کتنا پیارا میرے رب کا گھر ہے، کتنا پیارا میرے رب کا گھر ہے، کتنا پیارا میرے رب کا گھر ہے۔ فرمایا مکہ میں تجھ سے کبھی جدا نہ ہوتا، لیکن مکے والے تنگ کرتے ہیں، رہنے نہیں دیتے۔ اتنا دین آسان ہوتا، اتنے دین کی آسانی والے معاملات ہوتے اور اتنی چھوٹ ہوتی جو چھوٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے، پھر تو جنت جو ہے وہ
سیدنا جبریل امین کو اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم دکھائیں، فرمایا جاؤ جبریل امین جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل امین گئے، جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی۔ اللہ تو سارے ہی جنت میں جائیں گے، کوئی جنت کے بغیر رہے گا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنت کو اپنے فرائض، واجبات، معاملات کے ساتھ ڈھانپ دیا، حقوق کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ عرض کیا یا باری اللہ اب مشکل ہے، اب مشکل۔ جہنم دکھائی، جہنم کی ہولناک، یا اللہ توبہ، ہاں وہاں تو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ اس کو خواہشات سے ڈھانپ دیا، جہنم کو کس سے ڈھانپ دیا؟ خواہشات سے۔ میں، میری مرضی، میری منشا، میرا دین، میرے دین کے معاملات، میرا سب ہے۔ عرض کیا یا باری اللہ اب مشکل ہے، کوئی اس میں نہ جائے، یہ تو سارے اسی میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ زندگی اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے، اور پھر اس زندگی سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، جو ہمیں بغیر پیسے خرچ کیے، بغیر، ہمارا اس کے اندر کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے کہ ہمیں ایمان مل گیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا؟ کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کہ ہمیں ایمان کی وہ دولت مل گئی کہ جو دولت تمام جہانوں سے زیادہ فضیلت والی، جو دولت تمام جہانوں کی نعمتوں سے زیادہ فضیلت والی۔ اس کا احساس، اس کی ذمہ داری ہم نے کرنی ہے، اور اس کا طریقہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا، دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔